ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے ہم قتل اور شریعت میں اس کی ممانعت، اس کی سزائیں، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہم باتیں سماعت فرمائے. قتل کے بڑھتے ہوئے رجحان کے کئی اسباب ہیں. معاشرے میں جو فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، نفرتیں، جھگڑے جو نظر آ رہے ہیں، ان کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سب سے اہم اور بنیادی وجہ نشاور چیزوں کا استعمال. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں نشاور چیزوں کی حرمت، اس کے اسباب، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین، معاشرے میں جہاں جرائم بڑھ رہے ہیں، ان میں نشاور چیزوں کا استعمال ہماری نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. نشاور چیزیں جیسے شراب، ڈرگس، گانجا، افیون اور کھانے والی، پینے والی لکوڈ کی شکل میں جو چیزیں نشہ پہنچاتی ہے، نشہ میں مبتلا کرتی ہیں، کھانے والی جو بھی چیزیں ہیں جس سے نشہ آتا ہو، سونگھنے والی، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ گانجے کا سگریٹ ہو یا تمباکو کا سگریٹ ہو یا کوئی اور چیز جو بھاپ کی شکل میں لی جائے یا سونگھی جائے، یا وہ چیزیں جو انجیکشن کی شکل میں جسم کے اندر داخل کی جائے، یا وہ چیزیں جو جسم پر ملنے کے ذریعے نشہ پیدا کرے، وہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں. اور یہی نشاور چیزوں کا استعمال ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے، ان کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. خاندان، قبیلے، معاشرے میں بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. جن کی تعلیم برباد، جن کی صلاحیتیں برباد، جن کے کاروبار برباد، وہ دنیا کے اندر ایک جانور سے بدترین زندگی گزارتے ہیں. جو زیادہ نشہ کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہے، جو کم نشہ کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہے. شریعت نے نشاور چیزیں چاہے تھوڑی ہو یا بہت، جس سے نشہ تھوڑا آتا ہو یا بہت، شریعت نے منع کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، کل مسکر خمر،
ہر نشاور چیز خمر ہے، اور کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ یہ واضح الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب نشہ چاہے کوئی بھی مقدار ہو اس کی، ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ فہو حرام، نشہ بہت ہو یا تھوڑا ہو، تھوڑی مقدار میں لی جائے یا بڑی مقدار میں لی جائے، نشہ نشہ ہے، شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ آج نوجوانوں کو، خاص طور پر اسکولز کے جو بچے ہوتے ہیں، 7th کلاس کے، 8th کلاس کے، 9th کلاس کے، جو بچپن سے جوانی کی دہلیز کو پہنچتے ہیں، ایسے بچوں کو شکار بنایا جاتا ہے۔ گانجے کے، ڈرگس کے، دیگر نشاور چیزوں کے چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، انہیں نشہ کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے پیسے کمائے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں، خاص طور پر جو 10th کمپلیٹ کرنے کے بعد انٹر، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر یا ڈگری میں پہنچتے ہیں، ایسے نوجوان بچوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا کھانا پینا ہے، کھیلنا کودنا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بیجا لاڑ پیار ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر کہیں کوئی بچہ کچھ غلط کرتے ہوئے کسی کو، رشتہ دار کو نظر آ جائے اور وہ ماں باپ سے کہہ دے کہ آپ کا بچہ فلاں حرکتیں کر رہا ہے، ماں باپ خوش نہیں ہوتے کہ میرے بچے کی اصلاح ہو رہی ہے، لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمارا بچہ ویسا نہیں ہے، ہمارے بچے کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور یہی بچوں سے اندھی محبت بچوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں شراب کی حرمت کے ساتھ ساتھ شراب جیسی جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں شراب کی حرمت کے تدریج ذکر کیے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے ہیں لیکن یہ فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ اثمہما اکبر من نفعہما، صحابہ کو بات سمجھ میں آ گئی، کچھ نفرت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد رب العالمین ایک دوسرا حکم دیے کہ نشے کی حالت میں عبادت کے قریب مت آؤ، مسجد کے قریب مت آؤ، نماز کے قریب مت آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بدترین چیز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ عقل انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عقل کے ذریعے اللہ نے عطا کی۔ شراب اور نشاور چیزیں یہ عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد مطلق طور پر ممانعت آئی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا، استھان جہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہو، فال نکالنے کے جو تیر ہے، یہ تمام گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اس کے بعد شراب کی علت اور وجہ بتلائی گئی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے شیطان دلوں کے اندر بغض اور نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو ممانعت بتدریج آئی ہے، صحابہ جب سنیں اپنے کانوں سے اس حرمت کو، فوراً شراب نکال کر پھینک دیے۔ وہ شراب جن کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا شراب میں تھا، لیکن حرمت کے بعد شراب سے نفرت پیدا کر دیے۔ شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شراب کی حرمت کا اعلان آیا تو میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب تقسیم کر رہا تھا۔ کنت ساقی القوم یوما حرمت الخمر فی بیت ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب تقسیم کر رہا تھا میں، اعلان ہوا الا ان الخمر قد حرمت، کہ سن لو شراب حرام کر دی گئی۔ جو لوگ اپنے ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے وہ پھینک دیے، ہونٹ کے قریب لے گئے وہ نکال دیے، جن جن کے پاس جمع کی ہوئی تھی وہ تمام پھینک دیے، بہا دیے۔ مدینے میں گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگا۔ یہ استقامت، یہ کتاب و سنت پر عمل صحابہ کرام کا، ہیلے بہانے نہیں کیے۔ معزز سامعین، شراب معاشرے کے نوجوانوں کو، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، چاہے عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، شراب نے منع کیا۔ ضروری نہیں کہ شراب پی کے گڑبڑی کرے، ضروری نہیں کہ شراب تھوڑی پیے تو جائز، زیادہ پیے تو حرام۔ شراب شراب ہے، یہ حرام ہے، اس کی نفرت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اسے ام الخبائث قرار دیا گیا، اسے ام الفواحش کہا گیا۔ اور جب شراب پیتا ہے انسان یا نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے یا ڈرگس کا عادی ہو جاتا ہے، جب وہ چیز نہیں ملتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے کہیں سے بھی اسے پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے ایک ایسا طبقہ ہے روڈیوں کا، جو ایسے گنجیٹی شرابی کو پکڑ کر کچھ پیسے دے کر یا پیسوں کا لالچ دے کر کہتے ہیں کہ فلاں کا قتل کر دو، تمہیں اتنا دیا جائے گا، جو چیزیں چاہیے وہ دی جائے گی۔ اب نشے کی لت میں پڑنے کے وجہ سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، مجھے پیسہ چاہیے نشے کے لیے، اب پیسہ اس راستے سے مجھے آسانی سے مل سکتا ہے تو چند پیسوں میں کسی کا مرڈر کرنے پر دریغ نہیں کرتے۔ جو آج کثرت ہو رہی ہے قتلوں کی، وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شراب کس طریقے سے انسان کی عقل کو محوب کر دیتی ہے، اور کیسے معاشرے میں شراب یا نشاور چیزیں پھیلتی ہے۔ دیکھیے، ایک صحیح واقعہ ہے کتور کا، پولیس کی رپورٹ کے مطابق کہ کتور جو گاؤں ہے وہاں کے ایک خریے میں ایک پان کا ڈبہ ہے، پان کے ڈبے سے وہاں پر ایک گورنمنٹ اسکول ہے قریب میں، تو بچوں کو چاکلیٹ گانجے کے چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے تھے۔ کس عمر کے بچوں کو؟ 15 سال، 16 سال، 17 سال۔ جب بچوں کو ایک بار ملا، دو بار ملا، بچے اس کے عادی ہو گئے۔ اب جب بچے مانگنے کے لیے گئے وہ چاکلیٹ تو کہنے لگا کہ 50 روپے ہوتے۔ جب اسکول انتظامیہ کو اس بات کی اطلاع پہنچی کہ بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو فوراً پولیس کو خبر کی گئی۔ ایک ٹیم وہاں پر پہنچی، پان کے ڈبے پر دھاوا کیا گیا،
ہزاروں قسم کے چاکلیٹ وہاں پر نظر آئے. لیب میں جب تحقیق کے لیے بھیجا گیا تو گانجے کے چاکلیٹ تھے اور 50 روپے میں وہ تقسیم ہو رہے تھے, بیچے جا رہے تھے, اور نوجوان بڑھ بڑھ کر اسے لے رہے تھے. اور یہ چیزیں عام ہیں. رشوت کی لعنت کی وجہ سے اس پر روک تھام نہیں ہو رہی ہے, جبکہ ہر ملک میں, ہر علاقے میں قوانین ہر ملک میں بنے ہوئے ہیں, سزائیں مقرر ہیں, لیکن جو اس کا کاروبار کرتے ہیں وہ رشوت دے کر بچ جاتے ہیں. سعودی کا قانون بڑا سخت ہے, غلطی سے بھی پکڑے گئے تو سزائیں موت. ڈرگس یا اس جیسی دیگر چیزوں کے ساتھ اگر پکڑے گئے تو پھر اس کی سزا موت ہے. یہ سخت قانون نشہ سے محفوظ رکھتا ہے ہمارے معاشرے. آج ہمارا معاشرہ محفوظ نہیں ہے میرے بھائی. اس کی وجہ یہی ہے کہ زمین میں, کاروباروں میں سب سے بدترین کاروبار جو نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے, یہی نشاور چیزوں کا کاروبار ہے. کسی کے مستقبل کو برباد کر کے اگر کوئی کمایا, اس کی کمائی میں سکون نہیں رہتا, زندگی میں سکون نہیں رہتا, اس کی زندگی بھی ویسے ہی برباد ہوتی ہے. چند پیسوں کے عوض نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. جب ایک نشاور نشہ کا استعمال کرتا ہے تو عقل چلی جاتی. جب عقل چلی جاتی ہے تو پھر انسان جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. کبھی کبھی جنگل کے درندے اس انسان سے بہتر رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہے لیکن سنتے نہیں. جانور سے بھی بدتر ہے ایسے لوگ جو اس طریقے کے کاروبار کرتے ہیں. اس کے کئی اسباب ہیں میرے بھائی, اس کے کئی اسباب ہیں. اور یہ نشاور چیزیں, اور اب نیا سال شروع ہونے والا ہے. دسمبر کی 31 تاریخ 12 بجے دیکھیے کلب عام ہیں, لوگ نشے میں دھت نظر آئیں گے. ایسا جنون نشے کا کہ روڈ پر ناچتے ہوئے, گاتے ہوئے, تماشا کرتے ہوئے نوجوان اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج جو حادثے ہو رہے ہیں سڑکوں پر, اس کی ایک وجہ یہی ہے نشہ کا استعمال. نشے کے استعمال کی وجہ سے خود بھی برباد, دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے. الغرض مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا, اس کے کئی اسباب ہیں. ان اسباب میں ایک سب سے اہم وجہ غلط صحبتوں کا. غلط صحبت. اپنا بچہ شریف ہے, اچھی تربیت کرے, لیکن بچے کے اوپر نظر رکھے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. اور بعض کم عمر بچے بڑی بڑی عمر کے بچوں سے دوستی کرتے ہیں, بڑی بڑی عمر کے آوارہ بچوں سے, اور وہ آوارہ جو رہتے ہیں وہ خود بھی آوارہ رہتا ہے, دوسروں کو بھی آوارہ بنا کے خوش ہوتا ہے. اچھی صحبتوں کا انتخاب کیجیے. اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھے, اپنے بچوں کے موبائل پر نظر رکھے, اپنے بچوں کے جیبوں پر نظر رکھے, اپنے بچوں کے بیگوں پر نظر رکھے. اگر اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہو, کوئی اگر بچوں کی کچھ کمپلین کرے سنجیدگی سے سوچے, اتنا زیادہ پیسہ نہ دے کہ بچے بگڑ جائے. نشے کے استعمال کی ایک وجہ زیادہ پیسہ, زیادہ وراثت میں بہت پیسہ ملا, اب نشے میں مبتلا ہو گئے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو, اپنے معاشرے کو نشے کی لعنت سے بچائے, نشے سے نفرت کرنے والا بنائے, ہمارے معاشرے کو نشے سے پاک کرے. الہ العالمین ایسی بدترین لعنت سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفا کامل عطا فرما, جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. اے اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا, نمازوں کا پابند بنا, تجھے یاد کرنے والا بنا,
تیرے سامنے جھکنے والا بنا. عقید توحید کو سمجھ کر اس کو عام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك برور رحيم ورب حليم.